मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं मैट्रिक में थी जब मेरा रिश्ता मेरे चचाज़ाद अंस ने मांगा। चूंकि वो लोग अमीर थे तो मेरे अब्बू ने हाँ कर दी। मगर मैं अपने उस कज़न को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लगता था कि वो एक मगरूर लड़का है। वजह इसका लिए दिए वाला अंदाज था। हमारे ख़ानदान में लड़की की राय को कुछ ख़ास अहमियत नहीं दी जाती थी। अभी रिश्ते की बात चल ही रही थी कि एक और रिश्ता आ गया। अब्बू के दोस्त का बेटा था। उस लड़के का नाम हमाद था। बहुत मेच्योर और अच्छा लड़का था। मेरा दिल हमाद की तरफ था, मगर चूंकि मेरे अब्बू अपने भाई को हाँ कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि अब हमाद के बारे में कोई बात ना करे। हमाद को मैं बहुत पसंद थी, मगर वो बड़ों के फैसले की वजह से खामोश था। हमाद अपने अब्बा के साथ अक्सर हमारे घर आता रहता था। एक दिन हमाद का फ़ोन आया, कहने लगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। मैं नज़रअंदाज कर गई। मैंने सख्ती से हमाद को मना किया कि कुछ दिन में मेरी शादी है, आइंदा फ़ोन ना करे। शादी हो गई। मैं दूसरे दिन अपने मैके मिलने आई तो माँ ने देखा मेरा चेहरा खुशी से धमक रहा था। सोने के गहनों में मैं चांद का टुकड़ा लग रही थी। मैंने बताया कि अंश मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करता है। मैंने सुकून का सांस लिया था कि मेरे अंदेशे गलत साबित हुए। वाकई माँ बाप के फैसले औलाद के लिए बेहतरीन होते हैं। मैं अपने घर में बहुत खुश थी। मैं जो अंश को मगरूर समझती थी, अब पता चला था कि वो कितना नरम दिल और मोहब्बत करने वाला था। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत में खुशी नहीं होती। शादी को अभी 2 महीने हुए थे जब एक रात अंश का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ गया। खुशियों के दिन थोड़ी देर के लिए आते हैं। अंश के लिए हर आंख अश्कबार थी। जवान मौत ने अंश के वालिदैन की भी गम से कमर तोड़ दी थी। मेरा भी यही हाल था। जिस्म में जैसे जान ही ख़त्म हो गई थी। तदफीन के बाद सब चले गए। बहुत अरसे तक ये हाल रहा। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मेरे अब्बा ने बहुत इलाज करवाया, तब जाकर मैं ठीक हुई। मगर उदासी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। सब मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन अंश के बगैर सब कुछ बेमायनी था। अंश की तरफ से काफ़ी जायदाद मेरे हिस्से में आ गई, जिसकी देखभाल फ़िलहाल मेरा भाई कर रहा था। ज़िंदगी आपको समझदार बना ही देती है। वक्त के साथ साथ हम भी बदल ही जाते हैं। मैं भी समझदार हो गई। मेरे घर वाले मुसलसल मुझे शादी का कह रहे थे, मगर जब भी घर वाले शादी की बात करते, मैं अपने बाल नोचने लगती, गुस्सा करती। इसलिए सब चुप कर जाते। हमाद ने अभी तक शादी नहीं की थी। फिर एक दिन हमाद का रिश्ता फिर से मेरे लिए आया, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मगर घर वालों के इसरार से मैं तंग आ गई थी। एक दिन मैं सहेली के घर जा रही थी, जब सामने मुझे हमाद आता दिखाई दिया। मैं वहीं खड़ी हो गई। कहने लगा, मान जाओ, मुझे दुख होता है तुम्हें इस तरह देखकर। पहाड़ जैसी जिंदगी तुम अकेले कैसे गुजारोगी? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी के बाद भी घर नहीं बसाया। बार बार अब्बा को भेजा, लेकिन तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि तुम मानती नहीं हो। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुमसे राब्ता करूं। मेरे दिल को उम्मीद थी कि शायद तुम मान ही जाओ। मैंने कहा, दिल में अब किसी के लिए जगह नहीं। तुम सब लोग मुझे मजबूर मत करो। इसने दुखी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोला, आपका शुक्रिया, मैं चलता हूँ। हमाद के जाने के बाद बोझल कदमों से अपनी सहेली के पास आ गई, लेकिन मेरा दिल उस वक्त भी इन्हीं सोचों में था कि मैं क्या करूं। अब सब लोग मेरे पीछे शादी की बात को लेकर पड़ चुके थे। मेरी सहेली मेरा वाहिद सहारा थी, जिससे मैं हर बात शेयर कर सकती थी। एक दिन पता चला कि वो मज़ीद तालीम के लिए बाहर जा रही है। मैंने इसे कॉल की, इसे गिला भी किया, लेकिन सब मेरे जैसे तो नहीं होते, जिन्हें मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं होती। मेरी सहेली को कुछ बनना था। वो शुरू से ही काबिल तालबा थी। इसके जाने के दिन मैं इससे मिलने गई तो इसने कहा कि तुमसे राब्ते में रहूंगी। हमने नम आंखों के साथ एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। शायद मेरी किस्मत में यही था। हर मोहब्बत करने वाला रिश्ता मुझसे दूर था। घर वालों को भी गिला था कि मैं इनकी नहीं मानती। मैं जिंदगी के और झमेलों में पड़ गई। कभी कभी अंश की याद आती तो इसके लिए दुआ कर देती। फिर एक दिन मुझे कॉल आई। वो कॉल हमाद की थी। इसने बताया कि इसके वालिद की तबीयत ख़राब रहती है और वो चाहते हैं कि अपने बेटे की खुशी देख लें। और तुम जानती हो, मेरी खुशी
तुम ही हो। हमाद ने मुझे कहा कि जो मैं कहूँ वो करने के लिए तैयार है, बस मुझसे शादी कर लो। मैं घर वालों के रवैये से भी परेशान थी, इसलिए सोच लिया कि इसकी बात मान लेनी चाहिए। और फिर घर वालों की मौजूदगी में मेरा निकाह हमाद से हो गया। हमाद बहुत खुश था, जैसे इसकी सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई हो। हमाद एक डॉक्टर था, शाम को एक क्लिनिक पर बैठता था। मैं दूसरे तीसरे दिन अपने मैके आ जाती थी। माँ के साथ कुछ वक्त गुजारकर सुकून मिलता था। एक दिन हमाद ने कहा कि वो शाम को वापसी पे मुझे ले लेगा, लेकिन शाम को इसकी कॉल आई कि इमरजेंसी में एक मरीज़ आ गया है, इसलिए नहीं आ सकता। तुम रिक्शा ले लो या अपने भाई से कहो कि तुम्हें छोड़ जाए। मेरा भाई एकेडमी में था, मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ। रिक्शा ना मिला, मैं पैदल चलने लगी। कुछ दूर पक्की सड़क थी, वहाँ से रिक्शा मिल जाता था। मैं तेज़ तेज़ चलने लगी। मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब एक जवान लड़की रोते हुए मेरे पास आई। इसके माथे से खून निकल रहा था। मैं घबरा गई जब वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो, वो मुझे पकड़ लेगा। मैं जल्दी से उस लड़की को अपने साथ ले गई। वो लड़की बहुत प्यारी थी। मैंने इसे गर्म दूध और खाना देकर दवा दी। रात को जब शौहर आया तो इसे बताया कि मैंने अपनी दोस्त की बहन को घर में रखा है कुछ दिनों के लिए। शौहर ने कुछ ना कहा, लेकिन जब अगले दिन उस लड़की की चीखने की आवाज़ आई तो मैं डर गई। लेकिन बाहर जाते ही होश उड़ गए, क्योंकि वो मेरे शौहर को देखते डर रही थी और मेरा शौहर भी डरा हुआ था। जब अचानक से उस लड़की ने मुझे अपनी कमर दिखाई, जिसे देखते ही मैं पत्थर की हो गई, क्योंकि कमर पर जख्मों के निशान थे। इस लड़की ने कहा, मैं खुद को तमाम बंधनों से आज़ाद समझती थी और ये भूल ही गई कि इंसान की कुछ हदूद हैं। यहाँ हर लड़की को दूसरे पर भरोसा करने की खता की सज़ा भी मिलती है। इस सज़ा का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब पता चला मैं उस टोनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने इस कैफियत का इजहार अपनी एक सहेली से किया तो इसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस टोनी पर भरोसा मत करना, लेकिन मुझे टोनी बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं भूल गई वो मगरबी माहौल का लड़का है, जिसके नज़दीक औरत की इज्जत की वैल्यू नहीं होती। 3-4 लड़कियों ने मुझे खबरदार किया था, ये टोनी अच्छा लड़का नहीं है, ये लड़कियों को अपना आदी करता है और फिर नशे का आदी कर देता है। मैं पागल इसकी बातों में आ गई, नशे की हालत में अंधी हो जाती थी और फिर इसकी सज़ा मुझे मिली। मैंने वालिदैन की इज्जत को मट्टी में रोल दिया और कुदरत ने मुझे मट्टी में रोल दिया। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी इस टोनी ने। मैं अपनी इज्जत खो चुकी थी और मेरे पेट में इसका नाजायज़ बच्चा पल रहा था, जिससे मुझे जान छुड़वानी थी। लेकिन जिसके पास भी जाती, सब डॉक्टर यही कहते, एक तो ये गैर कानूनी काम है, दूसरा मेरी जान को ख़तरा है। एक दिन मेरी सहेली ने कहा कि डॉक्टर हमाद के पास चली जाओ, वो तुम्हें अच्छा मशवरा देंगे और तुम्हारी इस मुसीबत से जान भी छुड़वा देंगे। मैं इसके पास गई, जिसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैंने चेहरे से ही पहचान लिया कि मैं क्यों इसके क्लिनिक में दाखिल हुई हूँ। मुझे देखकर यूं मुस्कुराया जैसे पहले से जानता हो। मैंने शर्मिंदा से लहजे में कहा, मैं इस मसले के लिए आई हूँ। कहने लगा, मैं समझ गया हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन एक डॉक्टर को ये ज़ेब नहीं देता था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे इस मुसीबत से निकलना था, इसलिए खामोशी से सब कुछ सुनना मेरी मजबूरी थी। कहने लगा, मैं ऐसा काम करने तो नहीं देता अपने अस्पताल के स्टाफ को, लेकिन जिस लड़की ने तुम्हें भेजा है इसे मना भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जैसा कहूँ वैसा करना होगा। अगर मेरा मूड बिगड़ गया तो इनकार कर दूंगा। तुम जानती हो कि इसका नतीजा क्या होगा। मैंने हैरत से उस डॉक्टर को देखा जो मुझे ही देख रहा था। कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं, और बड़े प्यार से बोला, तुम्हारी खूबसूरती पर तरस आता है, वरना मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ये जुर्म है, अगर मैंने ऐसा काम किया तो जेल चला जाऊंगा। मैं डरता सिर्फ इसलिए हूँ कि ये काम कानून के खिलाफ है। मुझे लगा कहीं डॉक्टर मना ही ना कर दे, क्योंकि वो बार बार कानून से डरने की बात भी कर रहा था। मैंने उठकर इसके घुटने पकड़ लिए। मेरे आंसू निकल आए। मैं मिन्नत समाजत करती रही कि मैं तबाह हो जाऊंगी। मेरे वालिद तो खुदकुशी कर लेंगे और मेरे भाई मुझे जिंदा दफन कर देंगे। इसने मुझे कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये डॉक्टर मुझे अच्छी लड़की नहीं समझ रहा और ख़ुद भी ये कोई बाकिरदार शख्स नहीं था। मैंने अपनी उसी सहेली को डॉक्टर के करतूत बताए, मगर मेरी सहेली ने कहा कि तुम्हें वहम है, डॉक्टर अच्छा शख्स है, तुम्हें हर किसी पर शक की आदत है।
میں گھر آئی تو میری ماں نے میری حالت دیکھی تو فکر مندی سے مجھ سے پوچھا۔ وہ بھی شاید سب کچھ سمجھ گئی تھیں، لیکن میری ماں کو سیاست سے فرصت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو دیکھتیں۔ شاید میری ماں نے دل ہی دل میں اعتراف کر لیا تھا کہ بیٹی کو اس حال تک پہنچانے میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے ماں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں رشتہ پکا ہوا ہے وہاں دن مقرر کر دو اور کوشش کرو کہ جلد از جلد شادی ہو جائے۔ یہ میرا وہی کزن تھا جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے دل میں طے کر لیا کہ اس لڑکے کو ہر صورت قبول کر لوں گی۔ مغرب کی کلچر پر لعنت بھیجی اور سوچ لیا کہ شوہر کو سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لوں گی اور آئندہ صاف ستھری زندگی گزاروں گی۔ میرے گناہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ میری ماں نے جب میرا فیصلہ سنا تو بہت خوش ہوئی۔ ماں نے والد کو اصل بات تو بتا دی، مگر یہ خوشخبری سنا دی کہ بیٹی شادی کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ والد نے فوراً جا کر دن مقرر کر دیے۔ میں 10 دن تک گھر سے نہ نکلی۔ میں نشے کی بھی عادی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ نشہ نہیں چھوٹتا، لیکن میرا تجربہ بالکل ہی مختلف تھا۔ صرف ارادہ کیا تھا اور نیت کی تھی کہ مجھے اس سے نکلنا ہے۔ میں نے جو ٹھوکر کھائی تھی وہ مجھے رائے راست پر لے آئی تھی، مگر ایک یہ ڈاکٹر تھا جو سیدھے راستے کی دیوار بن گیا۔ اگر وہ میرا کیس لینے سے انکار کر دیتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا، لیکن یہ مجھے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ صرف اس گناہ کی وجہ سے تم شادی مت کرو، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ شادی ایسی ہوگی کہ تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب میں نے انکار کیا تو یہ مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور میرے والد کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے منگیتر کو بھی بتا دیا کہ میں ایک بد چلن لڑکی ہوں۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت مارا۔ میرے بھائی مجھے مار دینا چاہتے تھے۔ میں وہاں سے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ تھی۔ میں اس ڈاکٹر کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ ڈاکٹر کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی بیوی کو بتاؤں کہ تمہارا شوہر ڈاکٹر نہیں لٹیرا ہے، عزت کا لٹیرا ہے۔ مگر میرے گناہ مجھے شرمسار کر دیتے تھے۔ لیکن آج میں خود ہی آپ سے ٹکرا گئی۔ وہ لڑکی سب کچھ بتا کر اب بری طرح سے سسک رہی تھی۔ میرا شوہر سر جھکائے کھڑا تھا، جسے مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا، اور اس کا کردار اتنا گھٹیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حماد تو نہیں تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کا تو چہرہ بہت مکرور تھا۔ حماد نے کہا کہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہک گیا تھا۔ کہنے لگا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گھر والوں کو بھی سمجھا لوں گا، بس تم مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکی خاموش تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لڑکی تمہیں معاف کر بھی دے حماد، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم ایک گھٹیا شخص ہو۔ میں تمہیں کیا سمجھی اور تم کیا نکلے۔ میں نے اس لڑکی کو ساتھ لیا اور اپنے پہلے شوہر کی طرف سے جو گھر میرے نام تھا وہاں شفٹ ہو گئی۔ حماد کئی بار آیا، معافی مانگتا رہا، لیکن میں اب اسے معاف نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس حماد کو میں اچھا سمجھتی رہی وہ دھوکے باز اور گھٹیا نکلا، جس نے ایک مجبور لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور نہ جانے کتنی ایسی لڑکیوں کو برباد کیا ہوگا۔ مجھے اب اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، میں سو رہی تھی جب اچانک مجھے اس لڑکی کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو زمین پر لیٹی درد سے کرا رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی الٹی آئی تھی۔ میں ڈر گئی۔ اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور تم کب سے اتنی بیمار تھی؟ اس نے درد میں بھی مسکراتے ہوئے نکاہت سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے جو بیماری ہے لاسٹ سٹیج پر ہے۔ میں کچھ دن کی مہمان ہوں۔ موت کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ اس نے نکاہت سے سائڈ ٹیبل سے رپورٹس نکالی، جنہیں پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی رو رہی تھی اور کہنے لگی، میں اپنا آخری وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی کہلوا سکوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچانک احساس ہوا جیسے وہ بے جان ہوتی جا رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے حماد کو کال کی۔ مجھے اس وقت لگا وہی کچھ کر سکتا ہے، حالانکہ میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس لڑکی کی جان بچانی تھی۔ تھوڑی دیر میں حماد ایمبولینس کے ساتھ آ گیا اور ہم اس لڑکی کو ہسپتال لے آئے۔ اس کے گھر والوں کو حماد نے کیسے بلوایا اور کیا کہا پتہ نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص
اور ایک عورت پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھے رو رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان اماں جی کو تسلی دی تو وہ کہنے لگیں، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ مر گئی ہوگی، ہم تو صبر کر چکے تھے، لیکن آج پھر سے اسے مرتا ہوا دیکھنے کو ہم زندہ ہیں۔ یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، ہم نے اسے آزادی دی، بس یہی ہماری غلطی ہے، اور اس نے اس آزادی میں ہر حد پار کر دی۔ ڈاکٹر حماد نے ہم سے معافی مانگی تھی کہ وہ اس لڑکی کو بلیک میل کرتا رہا، لیکن اس وقت یہ گھر چھوڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر حماد بھی اس گناہ میں ہاتھ رنگنے سے بچ گیا۔ وہ قصوروار ہوگا، لیکن اکیلا وہ قصوروار نہیں، ہماری بیٹی بھی ہے، جس کا مغربی لباس اور فیشن کی آڑ میں خود کو ماڈرن کہنا خود دعوت دیتا ہے لوگوں کو کہ آؤ دیکھو مجھے، میں چلتی پھرتی دعوت گناہ ہوں۔ اس لیے تو پردے کو اور بیٹی کی تربیت کو بہت سی باتوں کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ کاش میں اچھی ماں ثابت ہوتی، اسے اس دلدل میں جانے نہ دیتی، اسے وقت دیتی تو آج یہ یہاں اس حال میں نہ ہوتی۔ وہ عورت اب رو رہی تھی۔ جب وہ بوڑھا شخص جو اس لڑکی کا باپ تھا بولا، جتنا رونا ہے رو لو، اب کیا فائدہ، تم نے اور تمہاری بیٹی نے تو مجھ سے رونے کا حق بھی چھین لیا۔ روؤں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ کمزور مرد ہے، گھر کی عورتوں کو سنبھال نہیں سکا۔ اسی وقت ڈاکٹرز کمرے سے باہر آئے اور بتایا کہ بچہ بچ گیا ہے، لیکن وہ لڑکی نہیں بچ سکی۔ میں نے حیرت سے اور دکھ سے اپنی چیخ کو روکا تھا۔ ابھی کل ہی تو بالکل ٹھیک تھی۔ زندگی اتنی غیر یقینی اور مختصر سی چیز ہے۔ اس دن میں نے پھر سے اپنوں سے بچھڑ جانے کے درد کو محسوس کیا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، لیکن اپنے پیچھے رونے والوں کو چھوڑ گئی تھی۔ اس میں قصور جس کا بھی تھا، لیکن ایک لڑکی اپنی جان سے چلی گئی تھی اور بہت سی نظروں میں قصوروار بھی تھی۔ ایک پری اس کی کوکھ سے جنم لے چکی تھی، جسے میں نے گود لے لیا، اور اس راز کو راز رکھنے کے لیے یہی کہا گیا کہ ماں اور بچہ دونوں مر گئے تھے، اور وہ مرد جس کی وجہ سے سب ہوا تھا معاشرے میں اپنے ایک مقام پر تھا، کیونکہ اس لڑکی کے گھر والے خود کو اور اس لڑکی کو قصوروار کہہ کے خود ہی اس مردوں کے معاشرے کو معاف کر چکے تھے۔ اس لڑکی کو فوت ہوئے 10 دن ہونے والے تھے، لیکن میرے ذہن سے وہ لمحہ نہیں نکلتا تھا۔ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ میرے گھر والے مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن میری ماں آئی اور کہنے لگی، حماد کو معاف کر دو، وہ شرمندہ ہے۔ میں نے ماں کو دیکھا اور پوچھا، اگر ابا ہوتے حماد کی جگہ تو کیا آپ ابا کو معاف کر دیتیں؟ ماں نے میری طرف دیکھا اور بولی کہ ہاں کر دیتی، کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ مردوں کو بہکانے میں عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہیں، پردے دار ہیں، اپنی حدود جانتی ہیں، تو کسی مرد کی ہمت نہیں کہ وہ کسی عورت کو نوالا بنا لے۔ عورت اگر با کردار ہو، پارسا ہو، تو ہر مرد اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہی طے تھا کہ ہم عورتیں ہی سمجھوتا کریں۔ دوسرے دن میں اپنے سسرال آ گئی۔ حماد نے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کوئی وضاحت، نہ معافی، نہ مجھے ضرورت تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، یہی میرے بس میں تھا۔ شادی کے 3 سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور یہی فیصلہ کیا کہ اس کی تربیت ایسے کروں گی کہ اسے اپنی حدود اور عزت کا پتہ ہو، جہاں سے گزرے لوگوں کی نظریں خود بخود جھک جائیں۔ میں نے اس لڑکی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا۔ دونوں آج تک نہیں جانتی کہ سگی بہنیں نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی ماں کے گناہوں کی سزا اسے ملے، اسی لیے حماد سے کہا کہ وہ بھی کبھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا کہ اس لڑکی کی بیٹی رمشا ہمارے پاس ہے۔ رمشا سے مجھے اتنی ہی محبت تھی جتنی اپنی بیٹی سے تھی۔ میری بیٹی اور رمشا اکثر لڑتی رہتی تھیں، اور میں ہمیشہ رمشا کی سائیڈ لیتی تھی، اور حماد ہماری بیٹی کو ہی صحیح سمجھتا۔ میں اکثر کہتی کہ یہ ٹھیک نہیں، رمشا کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لیکن حماد کی لاجک تھی کہ رمشا کی سائیڈ لینے کو تم ہی کافی ہو۔ رمشا اب ضدی ہوتی جا رہی تھی، بات بات پر بحث کرنے لگی تھی۔ میں برداشت کر لیتی تھی، لیکن حماد اسے ڈانٹ دیتا۔ وہ اب یہی کرتی تھی کہ باتیں ہم سے چھپانے لگی تھی۔ رمشا کے پیپرز ہو رہے تھے جب میرا بھانجا جاب کے سلسلے میں ہمارے گھر آیا تھا رہنے۔ اس کے دفتر سے ہمارا گھر قریب تھا۔ میں نے اور حماد نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ یہیں رہے۔ میرا بھانجا بہت ہی سنجیدہ طبیعت کا لڑکا تھا۔ میری بیٹی اور میرا بھانجا دیر تک کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ جب میں آئی تو کسی بات پر لڑنے لگے۔ میری بیٹی نے کہا کہ میں ماما کو بتا دوں گی، رمشا تمہیں کال کرتی ہے۔
میرے تلووں سے زمین نکل گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیٹی نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ کمرے میں جائے اور اپنے بھانجے سے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ رمشا کیوں کال کرتی ہے تمہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ پھپھو آپ وعدہ کریں کہ اسے کچھ نہیں کہیں گی، وہ بچی ہے، لیکن میں بچہ نہیں ہوں۔ اس عمر میں ہم دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس اٹریکشن کو محبت سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اسے سمجھا چکا ہوں، لیکن میں فکر مند کیسے نہ ہوتی؟ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی صبح فجر کے وقت جب میں نماز کے لیے رمشا کو جگانے گئی تو وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، ماما، آپ کا بھانجا مجھے اگنور کرتا ہے، پہلے باتیں کرتا تھا مجھ سے، اب اس نے مجھے کہا ہے کہ میں کال نہ کروں۔ میں نے اس وقت اسے پیار سے سمجھایا کہ رمشا، جب تک تم کزن تھے وہ بات کرتا رہا، تمہیں بچی سمجھ کر تمہاری باتیں سنتا تھا، لیکن جب اسے لگا کہ تم صرف کزن نہیں سمجھتی تو وہ صرف کزن ہی بن گیا، اس لیے سمجھ جاؤ وہ تمہیں سمجھا رہا ہے۔ لیکن اس دن میں نے ایک سرکش لڑکی دیکھی جسے صرف اپنی ہی کرنی تھی۔ اس نے کمرے کی چیزیں توڑنی شروع کر دیں، کہنے لگی، آپ تو چاہتی یہی ہیں، آپ کو اور پاپا کو مجھ سے محبت ہی نہیں، آپ لوگ چھوٹی کو ہی اچھا سمجھتے ہیں اور آپ کا بھانجا بھی اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس دن میرا ہاتھ اٹھ گیا اور مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ خون کی واقعی زبان ہوتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں اپنا آپ دکھاتا ہے۔ رمشا نے میرے بھانجے میں دلچسپی لے کر غلط کیا یا نہیں وہ الگ مسئلہ تھا، لیکن اس کا اتنی سی عمر میں یہ کہنا کہ اس کی بہنی ضد کی وجہ ہے اور کم عمری میں ان جھنجھٹوں میں پڑ جانا، میں نے حماد کو بتا دیا۔ ان باتوں کا میرے بھانجے کو بھی پتہ چل گیا اور وہ کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ اس نے رمشا کا نمبر بلاک کر دیا۔ بات کو 2 سال گزر گئے۔ رمشا پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن میرے اسی بھانجے کا رشتہ آیا، لیکن رمشا کے لیے نہیں، میری چھوٹی بیٹی کے لیے۔ میں حیران تھی لیکن خوش بھی تھی کہ چلو ایک بیٹی تو اپنوں میں چلی جائے گی۔ حماد سے بات کر کے میں جواب دیتی اس سے پہلے ہی رمشا کمرے میں آئی اور بولی کہ میں نہ کہتی تھی کہ آپ کا بھانجا میری چھوٹی بہن میں دلچسپی لے رہا تھا، اسی لیے اس نے 2 سال بعد اسی کے لیے رشتہ بھیجا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، تم اس سب سے دور رہو، لیکن میں بھول گئی تھی کہ وہ میری بیٹی نہیں تھی، وہ تو اس لڑکی کی بیٹی تھی جس نے اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اپنی الگ ہی دنیا بنانے نکلی تھی اور برباد ہو گئی تھی۔ میں اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کرتی؟ رمشا نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور میں نے اپنے بھانجے سے بات کی کہ رمشا بھی تو میری بیٹی ہے تو تم اس سے شادی کر لو، لیکن اس نے جو کہا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی ناجائز اولاد سے جائز رشتہ نہیں جوڑ سکتا۔ میں حیران تھی، تو کیا صرف یہی وجہ تھی رمشا کو اگنور کرنے کی؟ میں نے اپنے بھائی سے بات کی، ان کی بھی یہی مرضی تھی۔ میں نے جواب دے دیا اور کہا کہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، اگر کسی نے دوبارہ یہ بات کی ہر رشتہ توڑ دوں گی۔ رمشا کینیڈا چلی گئی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور ایک دن فون آیا کہ وہیں کسی مسلمان لڑکے سے اس نے شادی کر لی۔ حماد نے اس گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے۔ میرے بھائی نے پھر سے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا، لیکن اس بار میں انکار نہیں کر سکی۔ آج بھی مجھے وہ پیاری ہے اور وہ بد نصیب لڑکی بہت یاد آتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے۔